یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 19 فروری 2023 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: عقل۔ سنہری متن: فلپیوں۔ تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے۔ جوابی مطالعہ: یسایہ۔ میں ہی خداوند ہوں اور کوئی نہیں، میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ میں نے تیری کمر باندھی اگرچہ تو نے مجھے نہ پہچانا، تاکہ مشرق سے مغرب تک لوگ یہ جان لیں کہ میرے سوا کوئی نہیں، میں ہی خداوند ہوں، میرے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ افسوس اس پر جو خالق سے جھگڑتا ہے۔ ٹھیکرا تو زمین کے ٹھیکروں میں سے ہے، کیا مٹی کمہار سے کہے کہ تو کیا بناتا ہے؟ کیا تیری دستکاری کہے اس کے تو ہاتھ نہیں؟ میں نے زمین بنائی، اس پر انسان کو پیدا کیا، اور میں ہی نے آسمان کو تانا اور اس کے سب لشکروں پر میں نے حکم کیا۔ میں خداوند سچ کہتا ہوں اور راست باتیں بیان فرماتا ہوں۔ اے انتہائے زمین کے سب رہنے والو، تم میری طرف متوجہ ہو اور نجات پاؤ، کیونکہ میں خدا ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں۔ درسی واز بائبل میں سے امثال: کیونکہ جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں وہ ویسا ہی ہے۔ زبور: اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہ تیری ساری بدکاری بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے۔ کرنتھیوں: اے بھائیو، جب میں تمہارے پاس آیا اور تم میں خدا کے بھید کی منادی کرنے لگا تو اعلیٰ درجے کی تقریر یا حکمت کے ساتھ نہیں آیا، اور میری تقریر اور میری منادی میں حکمت کی لبھانے والی باتیں نہ تھیں، بلکہ وہ روح اور قدرت سے ثابت ہوتی تھیں، تاکہ تمہارا ایمان انسان کی حکمت پر نہیں بلکہ خدا کی قدرت پر موقوف ہو۔ مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے، تاکہ ان باتوں کو جانیں جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہیں، اور ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں بیان نہیں کرتے جو انسانی حکمت نے ہم کو سکھائے ہوں، بلکہ ان الفاظ میں جو روح نے سکھائے ہیں، اور روحانی باتوں کا روحانی باتوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ خدا کی عقل کو کس نے جانا ہے کہ اس کو تعلیم دے سکے؟ مگر ہم میں مسیح کی عقل ہے۔ لوقا: جب یسوع واپس آ رہا تھا تو لوگ اسے خوشی کے ساتھ ملے، کیونکہ سب اس کی راہ تکتے تھے۔ اور دیکھو، یائر نام ایک شخص جو عبادت خانے کا سردار تھا آیا اور یسوع کے قدموں پر گر کر اس کی منت کی کہ میرے گھر چل، کیونکہ اس کی اکلوتی بیٹی جو 12 برس کی تھی مرنے کو تھی۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کے ہاں سے کسی نے آ کر کہا، تیری بیٹی مر گئی، استاد کو تکلیف نہ دے۔ یسوع نے سن کر اسے جواب دیا، خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ، وہ بچ جائے گی۔ اور گھر میں پہنچ کر پطرس اور یوحنا اور یعقوب اور لڑکی کے ماں باپ کے سوا کسی کو اپنے ساتھ اندر نہ جانے دیا، اور سب اس کے لیے رو پیٹ رہے تھے، مگر اس نے کہا، ماتم نہ کرو، وہ مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے۔ وہ اس پر ہنسنے لگے کیونکہ جانتے تھے کہ وہ مر گئی ہے، مگر اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکار کر کہا، اے لڑکی اٹھ۔ اس کی روح پھر آئی اور وہ اسی دم اٹھی۔ پھر یسوع نے حکم دیا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کو دو۔ اس کے ماں باپ حیران ہوئے۔ مرقس: اور جب وہ شاگردوں کے پاس آئے تو دیکھا کہ ان کے چاروں طرف بڑی بھیڑ ہے، فقیہ ان سے بحث کر رہے ہیں،
اور بھیڑ میں سے ایک نے اسے جواب دیا کہ اے استاد، میں اپنے بیٹے کو جس میں گونگی روح ہے تیرے پاس لایا تھا۔ وہ جہاں اسے پکڑتی ہے پٹک دیتی ہے، اور کف بھر لاتا اور دانت پیستا اور سوکھتا جاتا ہے، اور میں نے تیرے شاگردوں سے کہا تھا کہ وہ اسے نکال دیں، مگر وہ نہ نکال سکے۔ اس نے جواب میں ان سے کہا، اے بے اعتقاد قوم، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا؟ کب تک تمہاری برداشت کروں گا؟ اسے میرے پاس لاؤ۔ اس نے اس کے باپ سے پوچھا، یہ اس کو کتنی مدت سے ہے؟ اس نے کہا، بچپن سے، اور اس نے اکثر اسے آگ اور پانی میں ڈالا تاکہ اسے ہلاک کرے، لیکن اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو ہم پر ترس کھا کر ہماری مدد کر۔ یسوع نے اس سے کہا، کیا اگر تو کر سکتا ہے؟ جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس لڑکے کے باپ نے فی الفور چلا کر کہا، میں اعتقاد رکھتا ہوں، تو میری بے اعتقادی کا علاج کر۔ جب یسوع نے دیکھا کہ لوگ دوڑ دوڑ کر جمع ہو رہے ہیں تو اس ناپاک روح کو جھڑک کر اس سے کہا، اے گونگی بہری روح، میں تجھے حکم کرتا ہوں، اس میں سے نکل آ اور اس میں پھر کبھی داخل نہ ہو۔ وہ چلا کر اور اسے بہت مروڑ کر نکل آئی، اور وہ مردہ سا ہو گیا، ایسا کہ اکثروں نے کہا کہ وہ مر گیا۔ مگر یسوع نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ افسیوں۔ پس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو، یعنی کمال فروتنی اور علم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو، اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگت صلح کے بند سے بندھی رہے۔ ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح، چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے۔ ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان، ایک ہی بپتسمہ، اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے، جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے، اور ہم میں سے ہر ایک پر مسیح کی بخشش کے اندازہ کے موافق فضل ہوا ہے، جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک نہ پہنچ جائیں، تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازیگری اور مکاری کے سبب ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھونکے سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھریں، بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اور اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح کے ساتھ وابستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں، کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ، اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ اب میں میری بیکریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سلی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ سوال، عقل کیا ہے؟ جواب، عقل خدا ہے۔ غلطی کو نیست کرنے والی اعلیٰ سچائی خدا یعنی اچھائی واحد عقل ہے، اور یہ کہ لامحدود عقل کی جعلی مخالف جسے شیطان یا بدی کہا جاتا ہے عقل نہیں، سچائی نہیں بلکہ غلطی ہے، جو حقیقت اور ذہانت سے آری ہے۔ یہاں صرف ایک ہی عقل ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں صرف ایک خدا کے سوا کوئی نہیں، لیکن اگر بشر کسی دوسری عقل کا دعویٰ نہیں کرتے اور کسی دوسرے کو نہیں مانتے تو گناہ نامعلوم رہے گا۔ وہ الہی عقل جس نے انسان کو خلق کیا اپنی صورت اور شبیہ کو برقرار رکھتا ہے۔ انسانی عقل خدا کے مخالف ہے اور اسے ختم ہونا چاہیے، جیسے کہ پولس رسول واضح کرتا ہے، جو وجود رکھتا ہے وہ محض الہی فہم اور اس کا خیال ہے، اسی فہم میں ساری ہستی ہم آہنگ اور ابدی پائی جاتی ہے۔ سیدھا یا تنگ راستہ اس حقیقت کو دیکھنے اور تسلیم کرنے، اس قوت کو قبول کرنے اور سچائی کی راہوں کی پیروی کرنے کے لیے ہے۔ وہ فانی عقل جو فانی بدن کے ہر عضو پر حکمرانی کرنے کا دعویٰ کرتی ہے، ہمارے پاس ایک زبردست ثبوت ہے، مگر یہ نام نہاد عقل ایک افسانہ ہے اور اس سے خود اپنی مرضی سے سچائی کو تسلیم کرنا چاہیے۔
یہ عصائے سلطنت کو چلائے گا مگر یہ بے اختیار ہوگا۔ لافانی الہی عقل اس کی تمام تر فرضی بالادستی لے لیتی ہے اور فانی عقل کو خود اسی سے بچاتی ہے۔ شفا دینے والی عقل کا ہمارا نظام کلی ہستی کی فطرت اور جوہر الہی عقل اور محبت کی بنیادی خصوصیات پر بنیاد رکھتا ہے۔ اس کی دوا سازی اخلاقی ہے اور اس کی دوا عقلی اور روحانی ہے، حالانکہ یہ جسمانی شفا کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تاہم مابعد الطبیات کا یہ بنیادی ترین حصہ سمجھنے اور ظاہر کرنے میں مشکل تر ہے، کیونکہ مادی شعور کے لیے سب کچھ مادی ہے جب تک کہ ایسا شعور روح کے وسیلہ تصدیق نہ پائے۔ بعض اوقات یسوع نے کسی بیماری کو نام سے پکارا، جیسا کہ اس نے مرگی والے لڑکے سے کہا، اے گونگی بحری روح، میں تجھے حکم کرتا ہوں اس میں سے نکل آ اور اس میں پھر کبھی داخل نہ ہو۔ اس میں یہ شامل ہوتا ہے کہ وہ روح یعنی غلطی چلا کر اور اسے بہت مروڑ کر نکل آئی اور وہ مردہ سا ہو گیا۔ یہ واضح ثبوت تھا کہ وہ بیماری مادی نہیں تھی۔ یہ واقعات وہ منظوریاں دیتے ہیں جو یسوع روحانی زندگی کے قوانین سے لا علمی کے لیے بنانے کی خواہش رکھتا تھا۔ اکثر اس نے جس بد مزاجی کا بھی علاج کیا اسے کوئی نام نہیں دیا۔ ہیکل کے سردار کی بیٹی سے جسے وہ مردہ کہہ رہے تھے، مگر اس نے جسے کہا لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے، اس نے بس اتنا ہی کہا، اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ سوکھے ہاتھ کا دکھ اٹھانے والے سے اس نے کہا اپنا ہاتھ بڑھا، اور وہ دوسرے ہاتھ کی مانند ٹھیک ہو گیا۔ اگر بیماری حقیقی ہے تو یہ لافانیت سے تعلق رکھتی ہے، اگر سچی ہے تو یہ سچائی سے تعلق رکھتی ہے۔ کیا آپ منشیات کے ساتھ یا بنا سچائی کے معیار یا حالت کو نیست کرنے کی کوشش کریں گے؟ لیکن اگر بیماری یا گناہ فریب نظری ہیں تو اس فانی خواب یا دھوکے سے بیدار ہونا ہمارے لیے صحت، پاکیزگی اور لافانیت پیدا کرے گا۔ یہ بیداری مسیح کی ہمیشہ کے لیے آمد ہے، یعنی سچائی کا ترقی یافتہ ظہور، جو غلطی کو دور کرتا اور بیمار کو شفا دیتا ہے۔ یہ وہ نجات ہے جو خدا، الہی اصول، محبت کی جانب سے آتی ہے، جس کا اظہار یسوع نے کیا۔ جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں وہ ویسا ہی ہے۔ عقل وہ سب کچھ ہے جو محسوس کرتا، کام کرتا یا کام میں خلل ڈالتا ہے۔ اس سے لا علم ہونے یا اس کی مضمر ذمہ داری سے ہٹنے سے شفائیہ کوشش غلط رخ اختیار کر لیتی ہے اور یوں جسم پر ضمیر کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ بھی حقیقی اور ابدی نہیں ہے، کچھ بھی روح نہیں ہے، ماں سوائے خدا اور اس کے خیال کے۔ بدی میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ نہ تو کوئی شخص، جگہ اور نہ ہی کوئی چیز ہے، بلکہ محض ایک عقیدہ، مادی حس کا ایک بھرم ہے۔ ساری حقیقت کی شناخت یا خیال ہمیشہ جاری رہتا ہے، لیکن روح یا سب کا الہی اصول روح کی بناوٹیں نہیں ہیں۔ جان، روح، خدا، خالق، حکمران محدود شکل سے باہر لامحدود اصول کا مترادف لفظ ہے جو صرف عکس کی تشکیل کرتا ہے۔ اپنی آنکھیں بند کریں اور آپ خواب دیکھیں کہ آپ ایک پھول کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ اسے چھو اور سونگھ رہے ہیں۔ بس آپ یہ سیکھتے ہیں کہ پھول نام نہاد عقل کی پیداوار ہے، مادے کی بجائے سوچ کی ایک تشکیل ہے۔ اپنی آنکھیں دوبارہ بند کریں، آپ مناظر، آدمی اور عورتیں دیکھتے ہیں۔ بس آپ سیکھتے ہیں کہ یہ بھی شبیہ ہیں جو عقل کو قابو کرتی اور مرتب کرتی ہیں، اور جو عقل، زندگی اور ذہانت کی نقل کرتی ہیں۔ خوابوں سے آپ یہ بھی سیکھتے ہیں کہ نہ تو مادی عقل، نہ مادہ ہی خدا کی شبیہ یا صورت ہے، اور یہ کہ لافانی عقل مادہ نہیں ہے۔ جب ہم الہی کے ساتھ اپنے رشتے کو مکمل طور پر سمجھتے ہیں تو ہم کوئی اور عقل نہیں رکھتے ماں سوائے اس کی عقل کے، کوئی اور محبت، حکمت یا سچائی نہیں رکھتے، زندگی کا کوئی اور فہم نہیں رکھتے، اور مادے یا غلطی کی وجودیت کا کوئی اور شعور نہیں رکھتے۔ انسانی مرضی کی طاقت کا اظہار صرف سچائی کی تابعداری میں ہونا چاہیے، وگرنہ یہ فیصلے کو گمراہ کریں گے اور پست رجحانات کو آزاد کریں گے۔ انسان پر حکمرانی کرنا روحانی فہم کا صوبہ ہے۔ مادی، غلط انسانی سوچ جسم پر اور جسم کے وسیلے
دونوں طرح سے ہی ہتک آمیزی سے کام کرتی ہے۔ ایک خدا، ایک عقل کو ماننا اس قوت کو عیاں کرتا ہے جو بیمار کو شفا دیتی اور کلام کے ان اقوال کو پورا کرتی ہے کہ میں خداوند تیرا شافی ہوں اور مجھے فدیہ مل گیا ہے۔ جب الہی احکامات کو سمجھ لیا جاتا ہے تو وہ شراکت کی اس بنیاد کو عیاں کرتے ہیں جس میں ایک عقل دوسری کے ساتھ جنگ نہیں کرتی، بلکہ سب میں ایک روح خدا ایک ذہین وسیلہ ہوتا ہے جو کلام کے اس حکم سے مطابقت رکھتا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح کا تھا۔ انسان اور اس کا خالق الہی سائنس میں باہمی شراکت رکھتے ہیں اور حقیقی شعور صرف خدا کی باتوں سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ اور ہم سنجیدگی سے اس عقل کے لیے دعا کرتے اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ ہم میں بھی ہو جو مسیح یسوع میں تھی، دوسروں کے ساتھ ویسا ہی کریں جیسا ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کریں، اور کہ ہم رحم دل، عادل اور پاک بنیں۔ اب میں میری بیکر ریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔